تو یہ غلطی عورتیں نہ کریں کہ وہ اپنے محرم مرد کو دیکھ کر کبھی وہ بھی ان کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیں، اور جس وقت مرد حضرات دوڑ کر آگے گزر جائیں تو آگے جا کر وہ کچھ آہستہ ہو جائیں، تاکہ ان کی جو خواتین ہیں وہ پیچھے آ رہی تھی وہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں۔ صفا پہ جاتے ہیں یا مروہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ سیکورٹی کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ وہاں رکنے نہیں دیتے ہیں، دعائیں نہیں مانگنے دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہی شرطے جو دوسرے لوگوں کو تو وہاں سے ہٹا رہے تھے، آپ کو وہ جگہ مہیا کریں گے دعا مانگنے کی۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ صفا مروہ کی سعی کا سنت طریقہ کیا ہے، اور صفا مروہ کی سعی کے لیے جس وقت آپ جائیں گے تو آپ نے کون سا عمل کرنا ہے، اور کون سی دعائیں آپ نے صفا پہ پڑھنی ہیں، کون سی مروہ پہ پڑھنی ہے، اور صفا مروہ کے درمیان آپ نے کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، اور غلطیوں سے آپ نے کیسے بچنا ہے کہ آپ پہ دم واجب نہ ہو۔ اگر آپ صفا مروہ کی سعی کے چکر بھول جاتے ہیں تب آپ نے کیا کرنا ہے، اور اگر آپ بھول کر مروہ سے سعی شروع کرتے ہیں اور پھر صفا کی جانب آتے ہیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اور صفا مروہ کی سعی مکمل کرنے کے بعد آپ نے کون سا ایک اچھا عمل ہے جو کرنا ہے، اور مرد حضرات کے لیے اور عورتوں کے لیے کون سے مفید مشورے ہیں جن پہ انہوں نے عمل کرنا ہے تاکہ وہ صحیح طرح سے آسانی کے ساتھ اپنی سعی ادا کر لیں۔ تو ناظرین، ان تمام معلومات کو صحیح طرح سے حاصل کرنے کے لیے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا، ورنہ ان میں سے کوئی بھی اہم چیز آپ سے مس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو دیکھیں ناظرین، جس وقت آپ آب زمزم پی لیں اس کے بعد آپ نے جانا ہے صفا مروہ کی سعی کے لیے، لیکن اس سے پہلے آپ نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے، اور وہ آپ کا 9واں استلام ہوگا، کیونکہ 8 استلام آپ نے طواف کے دوران کیے تھے جس وقت آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا تھا، اور اب صفا مروہ کی سعی پہ جانے سے پہلے آپ نے 9واں استلام حجر اسود کا کرنا ہے، یہ کرنا بھی سنت ہے۔ اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے صفا کی جانب، اور صفا پہ جس وقت آپ پہنچیں تو آپ نے پڑھنا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، یعنی صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں، اور میں وہیں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ رب العزت نے شروع کیا۔ اور دیکھیں مرد حضرات اس چیز پہ خصوصی توجہ دیں، اور دیکھیں مرد حضرات نے یہاں اجتباہ نہیں کرنا، جیسے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے انہوں نے دائیں کندھے کو احرام سے باہر نکالا تھا۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ صفا مروہ کی سعی کے دوران بھی اپنے کندھے کو احرام سے باہر نکال کے رکھتے ہیں، یعنی کہ اجتباہ کر کے رکھتے ہیں، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ اجتباہ صرف طواف کے دوران تھا جس وقت آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا تھا، لیکن صفا مروہ کے سعی کے دوران آپ نے اجتباہ نہیں کرنا، بلکہ دونوں کندھوں کو آپ نے احرام کے اندر رکھنا ہے۔ پھر جب آپ یہ دعا پڑھ لیں پھر آپ نے قبلہ رخ کھڑے ہو جانا ہے، اور ہاتھ اس طرح سے اٹھا لینے ہیں جیسے ہم دعا میں اٹھاتے ہیں، اور قبلہ رخ، اور کوشش کرنی ہے کہ جتنا آپ اوپر تک جا سکیں، یعنی کہ اب تو پہلے تو وہاں پہ پہاڑی ہوتی تھی صفا کی، اب پہاڑی جو ہے وہ گرل کے اندر سے آپ کو نظر آئے گی، آپ لوگ گرل کے باہر ہوں گے تو کوشش کرنا ہے کہ گرل کے آپ نزدیک چلے جائیں۔ تو وہاں جا کے مرد حضرات نے بھی اور خواتین نے بھی قبلے رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر خوب دعائیں کرنی ہیں، اور یہ دعا کرنی ہے، یہ دعا کرنا سنت ہے: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تو دیکھیں یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ جو مرضی دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو عربی میں آتی ہیں وہ آپ پڑھیں، اور اس کے علاوہ دنیا و آخرت کی بھلائی آپ مانگیں، مغفرت طلب کریں، اور اپنی ذاتی دعائیں جو بھی آپ نے سوچی ہوئی ہیں وہ بھی آپ لوگ یہاں پہ خوب مانگیں، کیونکہ دیکھیں صفا پر اور مروہ پر دعائیں مانگنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر بھی اور مروہ پر بھی خوب لمبی لمبی دعائیں کی ہیں، اور یہ قبولیت کا ٹائم ہے، یعنی کہ جس وقت آپ صفا پہ دعائیں مانگیں گے سعی کے دوران اور مروہ پر دعائیں مانگیں گے سعی کے دوران، تو یہ قبولیت کا ٹائم ہے کہ ان جگہوں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو جس وقت آپ صفا پہ دعائیں مانگ لیں پھر آپ نے مروہ کی جانب جانا ہے، اور درمیان میں بھی آپ نے خوب دعائیں کرتے ہوئے جانا ہے، اور جس وقت آپ سبز لائٹوں کے نیچے پہنچیں تو مرد حضرات نے وہاں سے آہستہ آہستہ دوڑ کر گزرنا ہے، اور جو لیڈیز ہیں انہوں نے آرام سے چلتے ہوئے ہی وہاں سے گزرنا ہے، سبز لائٹوں کے نیچے سے بھی۔ یاد رکھیں مرد حضرات نے یہاں پہ دوڑ کے گزرنا ہے، اور عورتیں نہیں دوڑیں گی، وہ آرام سے گزریں گی۔ تو یہ غلطی عورتیں نہ کریں کہ وہ
اپنے محرم مرد کو دیکھ کر کبھی وہ بھی ان کے ساتھ دوڑنا شروع کر دیں، اور جس وقت مرد حضرات دوڑ کر آگے گزر جائیں تو آگے جا کر وہ کچھ آہستہ ہو جائیں، تاکہ ان کی جو خواتین ہیں وہ پیچھے آ رہی تھی وہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں، اور پھر آگے وہ اپنی سعی کو کنٹینیو رکھیں۔ اور دیکھیں صفا اور مروہ کے درمیان کوئی مخصوص دعائیں نہیں ہیں، جو بھی دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ آپ مانگ سکتے ہیں۔ اور ایک یہ دعا ہے، یہ کچھ صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ یہ دعا مانگتے تھے، رب اغفر ورحم انک انت الاعز الاکرم۔ تو یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، آپ یاد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ نہیں آتی ہے تو جو بھی دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ آپ مانگیں، تو انشاءاللہ وہ دعائیں آپ لوگوں کی صحیح اور درست ہوں گی۔ پھر جب آپ مروہ پر پہنچیں تو مروہ پہ بھی آپ نے وہی دعائیں مانگنی ہے جو صفا پہ مانگی تھی، یعنی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اور یہاں پہ بھی آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور قبلہ رخ ہو کر یہ دعائیں مانگنی ہیں۔ جب آپ یہاں پہ دعائیں مانگ لیں گے تو اب آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا، یعنی کہ صفا سے آپ نے دعائیں مانگی، صفا پہ دعائیں مانگنے کے بعد آپ مروہ پہ آئیں، مروہ پہ آپ نے جب دعائیں مانگی تو آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اسی طرح سے مروہ سے صفا کی جانب جانا ہے، درمیان میں دعائیں مانگتے ہوئے جائیں، سبز لائٹیں آئیں گی، مرد حضرات دوڑ کے گزریں گے اور خواتین آرام سے چلتے ہوئے وہاں سے گزریں گی، صفا پہ پہنچیں گے۔ صفا پہ جب آپ دعائیں مانگیں گے تو پھر آپ کے 2 چکر مکمل ہو جائیں گے، یعنی کہ صفا سے مروہ کی جانب جائیں گے تو ایک چکر ہوگا، اور مروہ سے صفا کی جانب جائیں گے تو الگ سے ایک چکر، یعنی کہ دوسرا چکر ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی آپ نے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، ہر چکر میں دعائیں مانگنی ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم صفا پہ جاتے ہیں یا مروہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ شرطے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ سیکورٹی کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ وہاں رکنے نہیں دیتے ہیں، دعائیں نہیں مانگنے دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر رش زیادہ ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو وہاں پہ نہ رکنے دیں، لیکن کچھ لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے گپیں لگا رہے ہوتے ہیں، تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، صرف وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو وہ وہاں پہ نہیں رکنے دیتے ہیں، اور ان کی وجہ سے پھر جو دوسرے لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی وہاں سے ہٹاتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صحیح خشوع اور خضوع کے ساتھ دعائیں مانگنی ہیں، دل جمی کے ساتھ مانگیں، جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ آپ دعائیں مانگیں۔ آپ کی آنکھیں نم ہونی چاہیے، آپ کے چہرے سے رونے کے تاثرات جو ہیں وہ جھلک رہے ہونے چاہیے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہی شرطیں جو دوسرے لوگوں کو تو وہاں سے ہٹا رہے تھے، آپ کو وہ جگہ مہیا کریں گے دعا مانگنے کی، اور آپ کو وہ سائڈ پہ کھڑے کریں گے، پھر جتنی دیر بھی آپ دعا مانگنا چاہیں انشاءاللہ مانگ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ صفا مروہ کی سعی کے دوران چکر بھول جاتے ہیں کاؤنٹ کرنا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو دیکھیں، آپ کے ذہن میں جو کم تعداد ہوگی، فرض کریں آپ بھولے ہیں کہ میرے 4 چکر ہوئے ہیں یا 5 چکر ہوئے ہیں، تو جو کم تعداد آپ کے ذہن میں ہوگی آپ نے اس کو کاؤنٹ کرنا ہے اور آگے چکر آپ نے لگانے شروع کر دینے ہیں۔ اور اس میں آپ ایک یہ چیز بھی دیکھیں، آپ نے جو چکر شروع کرنے ہیں وہ صفا سے شروع کرنے ہیں، یعنی کہ آپ نے جو صحیح شروع کرنی ہے وہ صفا سے شروع کرنی ہے۔ تو آپ کا مروہ پر ایک چکر ہوگا اور صفا پر دوسرا چکر ہوگا، تیسرا چکر پھر مروہ پہ ہوگا، چوتھا چکر آپ کا صفا پہ ہوگا، 5واں مروہ پہ ہوگا، چھٹا صفا پہ ہوگا، اور 7واں چکر آپ کا مروہ پہ ہوگا۔ یعنی کہ فرض کریں ایک چکر کا اگر آپ کو کوئی مغالطہ لگتا ہے تو آپ یہ نوٹ کر لیں کہ پہلا، تیسرا، 5واں، 7واں یہ چکر آپ کے ہوں گے مروہ پہ، اور دوسرا، چوتھا اور چھٹا یہ چکر آپ کے مکمل ہوں گے صفا پہ۔ تو اس سے بھی آپ اپنے چکروں کی جو کاؤنٹنگ ہے اس کو درست کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، اگر صفا مروہ کی صحیح میں آپ سے 1، 2 یا 3 چکر غلطی سے رہ گئے، یا جان بوجھ کر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ لوگوں کے رہ گئے اور آپ نے احرام کھول دیا، یعنی کہ احرام کی پابندیوں سے آپ باہر نکل گئے، تو آپ نے پھر ہر چکر کے بدلے صدقہ فطر کے برابر صدقہ کرنا ہوگا۔ یعنی کہ 2 چکر اگر آپ کے مس ہوئے ہیں تو آپ نے صدقہ فطر کے برابر 2 دفعہ صدقہ دینا ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے 4 یا 4 سے زائد چکر رہ گئے ہیں تو پھر آپ نے حدود حرم کے اندر دم دینا ہوگا۔ دم سے کیا مراد ہے کہ آپ نے حدود حرم میں ایک بکرا ذبح کر کے صدقہ کرنا ہوگا، اور اگر آپ نے دم نہ دیا تو پھر آپ کا عمرہ ادا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے کچھ چکر رہ گئے تھے اور آپ نے احرام نہیں کھولا تھا، یعنی کہ احرام کھولنے سے کیا مراد کہ آپ نے حلق یا قصر نہیں کروایا تھا، تو آپ واپس آ کر دوبارہ صفا مروہ کی صحیح کریں تو آپ کے اوپر سے وہ دم ساکت ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے حلق یا قصر کروا لیا تھا تو پھر آپ پہ دم واجب ہوگا۔ اور جس وقت آپ کی صفا مروہ کی صحیح مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے شکرانے کے نوافل ادا کرنے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ نوافل ادا کرنا مستحب عمل ہے،
اس میں آپ اپنے عمرے کی قبولیت کی دعا مانگیں گے یا جو بھی دعائیں آپ نے مانگنی ہے وہ مانگیں گے۔ آپ کا عمرہ مکمل ہوا ہے، اس کے شکرانے کے طور پہ آپ نے یہ نوافل ادا کرنے ہیں۔ آپ یہ صفا مروہ کی سعی کے بعد بھی فوراً ادا کر سکتے ہیں، یا آپ حلق یا قصر کروا کر بھی ادا کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنی ہوٹل میں جا کے اپنے روم میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین ایک اور چیز آپ یاد رکھیں کہ صفا مروہ کی سعی کے دوران اگر نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو آپ نے وہیں پہ نماز ادا کرنی ہے، اور جہاں سے آپ نے صفا مروہ کی سعی چھوڑی تھی اسی جگہ سے آپ نے سعی کو آگے کنٹینیو کرنا ہے۔ اگر آپ وضو میں صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں ایک افضل عمل ہے، بہتر عمل ہے، لیکن اگر آپ کا وضو نہیں بھی ہے تب بھی آپ صفا مروہ کی سعی کر سکتے ہیں۔ یا آپ کا صفا مروہ کی سعی کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اگر آپ وضو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر بنا وضو کے بھی آپ اپنی صفا مروہ کی سعی کو مکمل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور اگر آپ لوگ غلطی سے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے، بہت سے لوگوں نے مجھے پچھلی کچھ ویڈیوز پہ بھی کمنٹ کیے تھے کچھ لوگوں نے، اور بہت سے لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ صفا کہاں پر ہے اور مروہ کہاں پر ہے، وہ لوگ مروہ سے چکر شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ پھر انہوں نے ایک چکر اضافی لگانا ہے، کیونکہ پہلا جو چکر وہ مروہ سے صفا کی جانب گئے تھے وہ ان کا شمار نہیں ہوگا، اور جو صفا سے مروہ کی طرف ان کے حساب سے وہ دوسرا چکر تھا، لیکن اصل جو طریقہ ہوگا اس کے مطابق وہ پہلا چکر ہی کاؤنٹ ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے آخر میں پھر ایک چکر اضافی لگانا ہوگا تاکہ ان کی سعی جو ہے وہ صحیح طرح سے ادا ہو جائے۔ تو ناظرین اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، یا آپ کے جو جاننے والے عزیز و اقارب عمرہ پر جا رہے ہیں یا عمرہ پر گئے ہوئے ہیں ان تک بھی اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر پہنچائیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی اجر و ثواب ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔